ماں بنی ہے، فٹ بھی بنیے مگر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ میں ہوں حیدر کی ماما اور آپ سب لوگوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کے بہت ہی سمپل سے پل شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف، جو کہ بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور ویدر تو بہت ہی اچھا ہے اور بیبی حیدر ود سسٹر بہت انجوائے کر رہا ہے۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماں بنی ہے، ساتھ میں اپنی صحت پہ بھی توجہ کیجیے۔ سی سیکشن کے بعد جسم کو دوبارہ پرانی حالت میں لانا تھوڑا مشکل بھی ہے اور صبر بھی مانگتا ہے، کیونکہ جسم پرانی حالت میں آتے ہوتے وقت بھی لیتا ہے، ٹائم بھی لیتا ہے، اور جو سی سیکشن ہے نا، اس کو بھی ٹھیک ہونے پہ 6 سے 7 مہینے تو آرام سے لگ جاتے ہیں۔ عورت کا جسم ایک بڑے آپریشن سے گزرا ہوتا ہے، تو لہٰذا صبر سے کام لینا چاہیے اور بالکل آہستہ اور سلو طریقے سے اپنے جسم کو واپس پرانے جیسا کرنے کے جتنے بھی اقدامات ہیں، ڈائٹ ہے، واک ہے یا پھر کوئی جم ورک آؤٹ ہے، وہ سب کرنا چاہیے۔ ڈائٹ کا مطلب بھوکا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح اور متوازن غذا لینی ہوتی ہے، جس میں کیلشیم ہے، وٹامن ڈی ہے، آئرن ہے اور ملٹی وٹامن جو سپلیمنٹس ہیں وہ لازمی لینے چاہیے، کیونکہ آپ اس سٹیج پہ بیبی کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں تو جو ہے آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے۔ بیبی نے تو آپ کے فیڈ سے سب کچھ لے لینا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ میں ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے تو پھر بیبی بھی آپ سے کچھ نہیں لے سکے گا، بس خالی وہ دودھ ہی پیے گا، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انڈے، دالیں، مرغی کا گوشت، بڑا گوشت، جس طرح کا بھی آپ گوشت کھائیں، اس سے پروٹین بھی ملتا ہے اور یہ سی سیکشن کا جو زخم ہوتا ہے نا، اس کو بھرنے میں بھی بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، سی سیکشن میں نا ایک بہت زیادہ خطرناک جو مسئلہ عورتوں کو ہو جاتا ہے نا، پیٹ کا گیس اور قبض ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہری سبزیاں، سیب یا اسبگول جو ہے وہ آپ یوز کریں تاکہ آپ کو قبض نہ ہو۔ آپ زور لگائیں گی، بس کسی طرح بھی خود کو قبض سے بچائیں، قبض نہیں ہونے دیں۔ واٹر انٹیک اپنا بہت زیادہ رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسی بہت ساری خواتین جو اس لحاظ سے سی سیکشن یا بچے کی ڈیلیوری کے بعد اپنا اس طرح خیال نہیں رکھتی، تو وہ ابھی 30-35 کی ہوتی ہیں اور کمر درد اور پتہ نہیں جوڑوں گھٹنوں کے درد اور کتنی ہی ویکنیس ان کو ہوئی ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل نے ان کو گھیرا ہوتا ہے۔ سی سیکشن کے بعد مکمل بیڈ ریسٹ پہ مت جائیں، آپ ہلکی ہلکی واک ضرور کریں۔ اس سے جو ہے آپ کی پیٹ کی سوجن اور پیٹ میں جو گیس بنتا ہے نا، اس سے بہت زیادہ حد تک ریلیف مل جاتا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو جسم میں سٹریس پیدا کرنے والے جو ہارمونز ہیں نا، وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور سٹریس اور ہارمون اگر انسان کے بگڑ جائیں تو عورتوں کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو آج کل میں نے بیماری دیکھی ہے وہ ہے تھائرائیڈ۔ ڈیلیوری کے بعد بھی عورت کو تھائرائیڈ ہو سکتا ہے اور پریگنینسی کے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، جسٹ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے۔ تو نیند پہ پوری توجہ کریں۔ آپ کے ارد گرد آپ کے پاس اگر اس ٹائم آپ کی ماں، ساس، بہن کچھ بھی ہے تو آپ تھوڑی دیر بیبی اس کو پکڑائیں اور اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ صبر رکھیں، جسم کو واپس نارمل حالت میں آنے میں 6 سے 9 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس 6 سے 9 مہینوں میں لوگ طرح سے آپ کا جینا حرام کر سکتے ہیں۔ آپ موٹی بہت ہو گئی ہیں، آپ کا پیٹ موٹا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی کی بھی آپ جو ہے پرواہ نہ کریں۔ آپ اپنی فل اچھی ڈائٹ لیں، کھائیں پئیں، ہلکی واک کریں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے سٹیچز بالکل ٹھیک ہو گئے، آپ اپنی نارمل روٹین پہ آئیں، آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، گھر کو سنبھالیں، سب کچھ کریں۔ ہاں، لیکن بہت زیادہ وزنی چیزیں اٹھانے سے فی الوقت اجتناب کریں، کیونکہ آپ کے ٹانکے کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ پہلے 6 مہینوں میں تو وزن اٹھانے کی بھی سخت احتیاط ہوتی ہے۔ ایکسرسائز کرنے کی، ایسی ایکسرسائز جو آپ کے ٹانکوں کو جو ہے نا، سٹیچز کو کھچاؤ پیدا کر دیں، ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں۔ آپ کوئی موٹی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس جیسے میں اپنی بات بتاؤں تو جیسے میرا بچہ 1 سال کا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے میں بے انتہا موٹی ہو جاؤں، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ جیسے ہی 1 سال کا ہوتا ہے
تو میں اپنے بچوں کو جو ہے پھر اس کے بعد میں اپنی واک روٹین اور ایکسرسائز روٹین، ڈائٹ روٹین یہ سب بناتی ہوں۔ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو کامنٹ میں ضرور بتانا، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لینا۔ بائے۔